السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے، مالک ہے۔ بہرحال آپ تمام ناظرین کا ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ اتنے کم وقتوں میں آپ لوگوں نے جو ہمیں محبت عطا کیا ہے یہ کم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم کن الفاظ کے ساتھ آپ تمام ناظرین کا شکر ادا کریں، اس کے لیے میرے پاس الفاظ کی کمی پڑ رہی ہے۔ آپ تمام ناظرین سے پرخلوص اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیمانچل گیان کیندرا کو سبسکرائب، فالو، لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کریں تاکہ آپ تک دین کی باتیں ہم کو پہنچانے میں مزید آسانی فراہم ہو سکے۔ شکر اللہ، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سیک محترم سے تیسرا سوال کہ کیا واقعاتاً ہم لوگ جو ہے ہم مسلمان لوگ اللہ کو بڑا مانتے ہیں؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ ایک ہے کہنا اور ایک ہے کرنا، ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا۔ ہم اگر جائزہ لیں تو حقیقت میں ہم کہتے تو ضرور ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ رب العزت سب سے زیادہ پاورفل ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکلی طور پہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کا تو حقیقت میں ہم یہاں پر کمزور نظر آتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی ضد بڑی ہوتی ہے رب کی شان کے آگے، ہمارے بیوی کی ضد بڑی ہوتی ہے، یہ واضح کرتی ہے کہ ہم اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ حلال و حرام کی تمیز کا مسئلہ آتا ہے تو ہم حرام کو اختیار کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ رب اگر سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم نے حرام کا ارتکاب کیسے کیا؟ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ حقوق کا غصب کرنے کا مسئلہ ہو، بے ایمانی کا مسئلہ ہو، کرپشن کا مسئلہ ہو، حقوق کو تلف کرنے کا مسئلہ ہو اور دیگر کھلے عام گناہوں کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ حقیقت میں ہم کہتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم نہ تو رب کو بڑا مانتے ہیں اور نہ ہی رب کو سب سے زیادہ پاورفل مانتے ہیں۔ ہمارے ناظرین بھی آپ کے اس کے بیانات سے، آج کے بیانات سے کچھ سیکھ سکے۔ آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ دو طرح کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، بڑوں سے ڈرتے ہیں اور طاقتور سے ڈرتے ہیں۔ بڑا چاہے عمر میں بڑا ہو، چاہے عہدہ و منصب میں بڑا ہو یا حیثیت میں بڑا ہو، اس سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ سے ڈرتا ہے، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور ناکارہ ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے تو بوڑھے والدین اس بچے کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ طاقتور اور صاحب حیثیت سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ ایک آفس میں کام کرنے والا، ایک کمپنی، فیکٹری، اسکول، یونیورسٹی میں کام کرنے والا اپنے باس سے، اپنے حاکم سے وہ ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ یہ ہے کہ اگر ہم غلطی کریں گے تو ایسی صورت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ایک انسان جب اس بات کو سمجھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت کے بے شمار مثالیں، نمونے موجود ہیں۔ انسان انہیں پڑھ کر کے کیوں نہیں بہتر بنتا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے صحیح معنوں میں رب سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو رب کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ قرآن نے 10,063 دفعہ اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا تعارف کرایا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے سب سے بہتر انہیں کہا ہے جو ڈرتے ہیں، چنانچہ خیر البریہ کہا اور آخر میں کہا ذالک لمن خشی ربہ۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جس چیز کی بنیاد پر اس دنیا میں ہم کسی کو بڑا اور طاقتور سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑکپن، اپنی طاقت و قدرت کی مثالیں پیش کی ہے۔ 309 سال تک اصحاب کہف کو نیند دے کر کے، ایک شخص کو 100 سال کی نیند دے کر کے بیدار کر کے یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت فرعون کو، حامان کو اور قارون جس کے خزانے کی چابیاں ایک مضبوط ایک بڑی جماعت اٹھانے سے قاصر تھی، رب انہیں دھسا دیتا ہے۔ وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مسلمان اگر واقعتاً مسلمان ہیں تو انہیں پڑھیں، غور کریں اور اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کریں اور یہ سوچیں کہ فرعون اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، یہ واضح کرتا تھا کہ یہ نہریں ہمارے نیچے جاری ہیں، لیکن پانی میں وہ اسی شخص کے سامنے ڈوبا تھا جس بچے کی خاطر ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کیا تھا۔
اسی پانی سے رب نے اس بچے کو بچایا تھا، لیکن اسی پانی سے انا ربکم اعلیٰ کہنے والے فرعون کو ڈبویا بھی، بلکہ اس کے جسم کو قیامت کے تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔